انسان اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک وہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں رکھتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے نبی کی پیروی جب کری مصعب بن عمیر نے رضی اللہ عنہ، تو نبی کریم فرماتے ہیں بڑا مکہ کا شہزادہ تھا، نئے سوٹ پہنا کرتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، امیر خاندان سے تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کا دامن تھاما اور اسلام لے کر آیا تو گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اور بے دخل کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ میں بھیجا، انہوں نے وہاں دعوت اور تبلیغ کری، تو اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مدینہ میں اسلام کا گہوارہ بنا دیا کہ بعد میں اللہ کے نبی وہاں ہجرت کر کے گئے۔ اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شہید ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ اللہ کے نبی سے بالکل مشابہ چہرہ تھا، اور جب ان کو دفنایا گیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مصعب بن عمیر اور امیر حمزہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور ایک ہی چادر تھی، جب ہم اس کو سر کی طرف کھینچتے تو پاؤں اس کے ننگے ہو جاتے، جب پاؤں کی طرف کرتے ڈھانپتے تو سر اس کا ننگا ہو جاتا، دونوں شہداء کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے سروں کی طرف چادر کر دو اور پاؤں کی طرف اصغر گھاس جو سوکھی گھاس ہوتی ہے یہ اس پہ ڈال دو، اور یہ ان کا عالم تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر نے جو سودا کیا ہے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ وہ کیا سودا ہے کہ اس دنیا کی مال، اولاد، اس تمام آسائشوں کو ٹھکرا دیا اللہ کے نبی کے لیے، اور کفن میں بھی پورا نصیب نہیں ہوا، لیکن کیا چیز؟ اللہ کی رضامندگی اس کو مل گئی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو صحابہ کرام، ہر صحابی اللہ کے نبی کا جو ہے وہ جنتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی زبان درازی کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کا اپنا ایک مقام بتایا، لیکن اس کے اندر پھر مختلف لوگوں کی اپنی ایک اہمیت بتائی۔ جس طرح سب سے عظیم اللہ کے نبی کے بعد تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ 4 خلفاء ہیں جو موجود ہیں، عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد اگر ان سے کم اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کس کا مقام ہے؟ وہ ان 10 صحابہ کا کہ جن کو اللہ کے نبی نے زبان سے کہا کہ بھائی آپ جنتی ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ اس طرح مختلف صحابہ کرام، ان کا مقام دوسرے صحابہ سے زیادہ ہے، اور خلفائے راشد دین جو ہیں ان سے کم۔ اسی طرح جو بدر میں جو لوگ شریک ہوئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ان کا مقام دوسرے صحابہ سے زیادہ ہے۔ اور بدر کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے لیے تیاری کی تو 600 سے زائد کا لشکر تھا، لیکن آخری وقت میں عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ہمنواؤں کو لے کر سائڈ میں ہو گیا تاکہ محمد رسول اللہ اور ان کا لشکر شکست کھا جائے، اور میں اپنے اس مدینہ کا سردار جو بننے والا تھا، جو رک گیا ہوں، وہ میرے لیے راستے ہموار ہوں۔ اس طریقے سے معاملات کیے گئے، اور صحابہ کرام کے پیٹوں پہ پتھر بنے ہوئے تھے، اور سامنے طرف جو مقابل میں لشکر ہے اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، تعداد 1000 سے اوپر ہے، سب کچھ ہے، آسائش ہے ان کے پاس، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد آئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آسمان سے فرشتے بھیجے، ان فرشتوں کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، ورنہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن یہ اللہ کی رحمت اور نصرت تھی۔ اب دیکھیں جنگ حنین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ جنگ حنین میں 13,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ جنگ کرنے جا رہے تھے۔ اس وقت تعداد 13,000 تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھے کہ 313 تھے تو ہم نے
دشمن کی صفحہ سے مٹا دیا تو اب تو پھر ہم جیت گئے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہیں اپنی تعداد اور اپنی کثرت کی اوپر فخر تھا، اس وجہ سے اللہ نے تھوڑا جھنجھوڑا اور شکست کے مناظر بھی سامنے قریب نظر آ گئے۔ تو ہر چیز میں کامیابی جب ہوتی ہے جب انسان اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً اللہ اس میں خلوص پیدا کرتا ہے، اللہ اس میں وزن پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا ایک معمولی سی کھجور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا وزن احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ انسان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اور ایسا بھی ہے انسان نیکیاں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، لوگوں کو سخاوت کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، لیکن اس کا عمل دکھلاوے کے لیے تو یقیناً اس کے اعمال جتنے بھی ہیں لیکن اس کا کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح جنگ بدر کے صحابہ کا اللہ نے مقام اس طرح بتایا ہے کہ حاتم بن ابی بلتا ایک صحابی تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے جنگ بدر جب کے بعد انہوں نے ایک عورت کے ذریعے مکہ والوں کو مخبری کرنے کی ارادہ کیا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے بیوی اور بچے مکہ میں تھے۔ تو حاتم بن ابی بلتا نے یہ سوچ کر وہاں مخبری کرنے کا سوچا تاکہ میری بیوی بچوں کے ساتھ آسانی ہو، وہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں وہ سختی نہ کر پائے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے وحی کے ذریعے بتایا اللہ کے نبی کو کہ ایک عورت جا رہی ہے اور وہ اس کے پاس کوئی ایسا رکا کوئی چیز ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو اس طرف بھیج دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ عورت انکار کرنے لگی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جب کہا ہے تو ہم کبھی یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی کی بات بری ہو۔ تو بالآخر اس نے اپنے بال کی چٹیا کے اندر ایک کاغذ رکر چھپایا ہوا تھا اور وہ اس نے نکال کر دیا، وہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے کھول کر پڑھا تو اس میں خلاصہ کلام یہ لکھا ہوا تھا کہ حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ جو ہے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے ہوشیار ہو جائیں اور آپ لوگ بھی تیاری کریں۔ لیکن وہ خبر وہاں تک نہیں پہنچ سکی، اللہ نے وحی کے ذریعے رکوا دیا جبریل کو بھیج کر۔ اب اس وقت صحابہ بڑے غم و غصے میں تھے کہ یہ مسلمان ہے، ہمارا نبی کا صحابی ہے اور ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن یہ ایسا کام کر رہا ہے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کہ نہیں، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر جب جنگ بدر ہوئی ہے اور جو مسلمان فتح نصیب ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا تھا، اور مجھے امید ہے اس بات پر کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو، فقط غفرت لکم، میں نے تحقیق تمہیں بخش دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اور یہ بخاری کی حدیث ہے اور 3007 حدیث نمبر ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فقط وجبت لکم الجنہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ اب بدر کے لوگ ان کے اوپر جنت کو اللہ نے واجب قرار دیا، اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک صحابی سے غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ درگزر کرو، اللہ نے اس کو بخشا ہوا، یہ بدری صحابی ہے۔ یہ مقام ہے مرتبہ ہے صحابہ کا۔ اب صحابہ کے اگر کوئی اختلاف ہو اس کو انسان بڑھاوا دے کر اپنے ایمان خراب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں بدر کے موقع کے حوالے سے کہ جنگ بدر کے وقت وہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھے عبد الرحمن، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بابا آپ جنگ کے موقع پر میرے سامنے کئی بار آئے لیکن میں نے سائڈ میں ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ آپس میں لڑائی ہو۔ تو باپ کہتا ہے کہ اگر تو سائڈ میں ہو گیا مگر میرے سامنے آتا تو میں سائڈ میں نہیں ہوتا۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول سے
کہ انسان جب اگر اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں رکھتا۔ اگر میں اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تو پھر میرے بھائیو دوستو یہ میری آپ کی کوئی محبت معنی نہیں رکھتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت اور پیار کرے تو تم مجھ سے محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت اور پیار کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ اور افضل ہے، اور میرا اور آپ کا کام یہی ہے کہ جس طرح ہم تک جو دین پہنچا ہے اگر ہم صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھانے لگیں گے تو یقیناً پھر اللہ کے نبی پر بھی انگلی اٹھے گی، پھر قرآن پر بھی انگلی اٹھا سکتا ہے، اور یہی چیز انسان کو گمراہی کی طرف اور جہالت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی صحیح ترین حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے کسی ایک صحابی کو بھی اگر برا بلا کہا، گالی دی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام دنیا کے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے کہ البعد عن رحمت اللہ، کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور جب انسان کے اوپر اگر رب کی رحمت نہ ہو تو آپ خود سوچ لیں تو کیسے کامیاب و کامران ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی، سب سے بہترین امت اور بہترین زمانہ جو ہے وہ میرے زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، ثم ان اب بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون، اور پھر اس کے بعد لوگ آئیں گے اور وہ سچی بات نہیں کریں گے، ان کو اگر امانت دی جائے گی تو امانت میں خیانت کریں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے جو مقام اور مرتبہ پیش کیا ہے، مجھے اور آپ کو بھی وہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے لا یحبہم الا مؤمنا ولا یبغضہم الا منافقا، میرے صحابہ سے محبت صرف وہی رکھتا ہے جو مومن ہو، اور بغض کون رکھے گا؟ جو منافق ہوگا۔ اور فرمایا من احبہم احبہ اللہ، جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو صحابہ سے دل میں بغض، عناد اور کینہ رکھتا ہے تو یقیناً اللہ اس سے بھی رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو خلاصہ کلام بس یہی ہے کہ آپ دیکھیں صحابہ نے اللہ کے نبی سے اوپر کس طریقے سے محبت کری، آپ اس کی مثال صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی لے لیں، جب اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کو روک لیا گیا، صلح حدیبیہ کا موقع آیا صلح کرنے کے لیے، تو اس وقت جو مشرکین مکہ کی طرف سے بندہ آیا تھا اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا۔ صلح کی شرط کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہوگا تو آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں واپس کریں گے، اور اگر آپ کا بندہ کافر کی طرف، کفر کی طرف واپس گیا تو ہم آپ واپس کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ وہ بنیادی شرط تھی کہ صحابہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ہم حیران تھے، اور اگر ہمیں کوئی مخالفت کرتے تو اللہ کے نبی کی اس بات پر کرتے، لیکن ہم نے نہیں کری، ہم نے آمنا و صدقنا کیا۔ تو میرے بھائیو دوستو اس وقت جب اللہ کے نبی سے جو محبت تھی صحابہ کی وہ جا کر بتائی سرداروں نے مکہ کے کہ وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو الفاظ نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو دیکھیں ایک اللہ کے رسول محمد رسول اللہ تھے، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے غریب اور چند لوگ تھے، لیکن اللہ کا یہ دین برحق تھا، اس کی مثال دیکھیں اس وقت کتنے چند لوگ تھے اور اللہ نے اس اسلام کو کیسے پھیلایا کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی نے حملہ کیا ہے۔ جب مکہ پر فتح ہوا تو مکہ فتح ہو گیا بغیر جنگ لڑے۔ سوچیں اسلام کیسے پھیلا اور کیسے ہمارے ہاتھوں تک آیا،
لیکن اصل محنت جو اس وقت صحابہ نے کی، اس مشکل وقت میں، اس مصیبت کے دور میں، اس وقت جب کوئی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں تھا، صرف تھی تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد تھی اور کچھ بھی نہیں۔ تو اسی لیے مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا چاہیے، ان کے ناموں سے محبت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے نام ایسے رکھنے چاہیے جو صحابہ کرام ہیں، یہی اس محبت کا ثبوت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی ایک صحابی کو جنتی کہنا، کسی ایک صحابی کو برا کہنا، یہ اسلام کا نقش قدم نہیں، یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے ایک انسان اگر زندہ ہے تو اس کو دعوت دی جائے، اس کو سمجھایا جائے جب تک وہ زندہ ہے۔ اگر وہ پھر بھی اگر وہ اس پہ مر گیا ہے اپنی برائی پر، تو مرنے کے بعد اس کی برائی کو بیان کرنا چاہیے۔ ایسا اللہ کے نبی نے نہیں کہا اور منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک انسان گناہ کرتے ہوئے برائی میں مرتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد برا نہ کہو، جو وہ تھا وہ خود اپنا پا چکا ہے، اپنا اس عمل کا نتیجہ جو اس کو مل رہا ہوگا۔ تو میرے اور آپ کو بولنے سے یہ نہ ہو کہ ہم بھی اپنی آخرت کو تباہی کی طرف لے جائیں۔ تو وہ صحابہ کے جن کو اللہ نے خود کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر قیامت تک کے آنے والے لوگ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنا یا ان کے بارے میں کچھ کہنا، یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے کے برابر۔ تو اسی لیے مجھے اور آپ کو اس چیز کو ملوذ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی بھی ایک قیامت تک کا آنے والا کوئی بندہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا وہ خرچ کرتا ہے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، بخاری کی حدیث ہے، 2541 حدیث نمبر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا کا بعد میں آنے والا بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے، وہ میرے ایک صحابی کے مٹھی بھر اللہ کے راستے میں گندم یا جوں دینے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے خلوص کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ مقام، یہ مرتبے اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے احسان اتار دیے لیکن ابوبکر صدیق کا احسان میں اتار نہیں پایا۔ کون سا؟ ایک وہ احسان کہ جو رات میں غار کے اندر جب اللہ کے نبی کے ساتھ اکیلے تھے، اس وقت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ آ گئے تھے، اتنے قریب تھے، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار کر اللہ کے نبی کا کو ہمت دی اور حوصلہ دیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر صدیق کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سوچے وہ وقت کہ وہی قوم، قبیلہ، میرا خاندان کے لوگ ہیں سب، لیکن جب اسلام کی دعوت دی، دین کی، تو سب لوگ دشمن بن گئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، خلاصہ کلام بس یہی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک قرآن کی آخری آیت سنا دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اشد علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے رحمت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو کہ رکوع سجود کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندگی، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر نماز سجدے کے نشانات ہیں۔
ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہو چکا ہے، کن کا؟ نبی کے صحابی کا۔ کون سے؟ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں، ان کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تورات اور انجیل میں بھی ذکر کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔